شہریار، اب مجھے لگتا ہے کہ تمہاری شادی کا وقت آ گیا ہے۔ ناشتے کی میز پر بیٹھے شہریار نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور اپنی ماں سلطانہ بیگم کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ جی امی، اب میں بھی شادی کے لیے تیار ہوں، بیٹے کا جواب سنتے ہی سلطانہ بیگم کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ مجھے معلوم تھا تم میری بات نہیں ٹالو گے۔ میں آج ہی تمہاری خالہ سے بات کرتی ہوں۔ آخر ماہین برسوں سے اسی دن کا انتظار کر رہی ہے۔ ماہین کا نام سنتے ہی شہریار کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی۔ اس کی پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھری۔ امی، میں ماہین سے شادی نہیں کروں گا۔ سلطانہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ آخر کیا کمی ہے ماہین میں؟ میں نے تو برسوں پہلے اپنی بہن سے وعدہ کیا تھا کہ ماہین ہی اس گھر کی بہو بنے گی۔ شہریار نے گہرا سانس لیا، پھر پراعتماد لہجے میں بولا، کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں امی، اور اگر شادی کروں گا تو صرف اسی سے۔ سلطانہ بیگم کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ مدھم پڑ گئی۔ کون ہے وہ لڑکی؟ اس کا نام مہرو ہے۔ مہرو؟ سلطانہ بیگم نے ناگواری سے اس کا نام دہرایا۔ وہی غریب گھرانے والی لڑکی؟ شہریار، تم منور امپائر کے واحد وارث ہو، تمہاری حیثیت کے مطابق رشتہ ہونا چاہیے۔ میرے لیے اس کی دولت نہیں، اس کا کردار اہم ہے امی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر شادی کروں گا تو صرف مہرو سے۔ یہ بات سلطانہ بیگم کے لیے کسی دھچکے سے کم نہ تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا اپنی ضد سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں۔ شہریار اپنی بات کہہ کر خاموشی سے کرسی سے اٹھا۔ مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے امی، میں امید کرتا ہوں آپ میرے فیصلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گی۔ اتنا کہہ کر وہ اپنا بریف کیس اٹھائے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سلطانہ بیگم خاموش بیٹھی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی ہوں۔ شام ڈھل چکی تھی۔ شہریار روز کی طرح تھکا ہارا آفس سے واپس آیا۔ جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا سلطانہ بیگم اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ آ گئے بیٹا؟ جی امی، یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ شہریار ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے دل میں اب بھی صبح والی گفتگو کی ہلکی سی بے چینی موجود تھی۔ سلطانہ بیگم نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سارا دن میں نے بہت سوچا۔ شہریار نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو۔ اگر تمہاری خوشی مہرو کے ساتھ ہے تو میری خوشی بھی اسی میں ہے۔ شہریار کو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ سچ کہہ رہی ہیں آپ؟ سلطانہ بیگم مسکرا دیں۔ ہاں بیٹا، ماں اولاد کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہتی۔ اگر تم نے مہرو کو اپنی زندگی کا ساتھی چن لیا ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ شکریہ امی۔ خوشی سے بے اختیار شہریار نے جھک کر اپنی ماں کا ماتھا چوم لیا۔ آپ نے میرا سب سے بڑا بوجھ ہلکا کر دیا۔ سلطانہ بیگم نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، ہمیشہ خوش رہنا۔ شہریار نے اس بات میں سر ہلایا، مگر وہ یہ نہ جان سکا کہ اس کی ماں کے چہرے پر سجی مسکراہٹ کے پیچھے کتنے راز چھپے تھے۔ اسی رات شہریار نے مہرو کو فون کیا۔ مہرو؟ جی امی مان گئی ہیں۔ چند لمحوں کے لیے دوسری طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر مہرو کی دھیمی آواز سنائی دی۔ سچ؟ ہاں، اب ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ مہرو کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو اتر آئے۔ میں نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی۔ اب صرف ایک ہفتہ، پھر تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ مہرو کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں انتظار کروں گی۔ اور صرف ایک ہفتے بعد نہایت سادگی سے ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ مہرو نے سرخ جوڑے میں جب پہلی بار شہریار کی طرف دیکھا تو اس کی جھکی ہوئی نظریں اور معصوم مسکراہٹ شہریار کے دل میں ہمیشہ کے لیے اتر گئی۔ رخصتی کے بعد وہ منور ہاؤس پہنچی، جہاں سلطانہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش آمدید بیٹا۔ مہرو کی آنکھوں میں تشکر جھلک آیا۔ اسے لگا جیسے قسمت نے اسے ایک محبت کرنے والا شوہر ہی نہیں بلکہ ایک ماں بھی عطا کر دی ہو۔ دن گزرتے گئے۔ شہریار اپنی مصروفیات کے باوجود مہرو کے لیے وقت نکالنا کبھی نہیں بھولتا تھا۔ کبھی دونوں شام کی چائے لان میں ساتھ پیتے، کبھی شہر کی سڑکوں پر لمبی ڈرائیو پر نکل جاتے۔
اور کبھی شہریار واپسی پر مہرو کی پسند کی مٹھائی یا پھول لے آتا۔ کبھی دونوں ایک ہی میز پر بیٹھ کر ہنستے ہوئے رات کا کھانا کھاتے۔ مہرو کو محسوس ہونے لگا تھا کہ اس کی زندگی واقعی کسی خوبصورت خواب میں بدل گئی ہے، مگر اسے کیا خبر تھی کہ اس خواب پر کس کی خاموش نظر لگ چکی ہے۔ مہرو کی شادی کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے، مگر اس نے اپنی نرم مزاجی اور اچھے اخلاق سے منور ہاؤس کے ہر ملازم کا دل جیت لیا تھا۔ وہ صبح جلدی اٹھتی، سلطانہ بیگم سے گھر کے معمولات سیکھتی اور ہر کام پوری لگن سے کرنے کی کوشش کرتی۔ ڈائننگ ہال میں ناشتے کی میز سجی ہوئی تھی۔ سلطانہ بیگم نے اپنے سامنے بیٹھی مہرو کو محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ بیٹا، امید ہے یہاں تمہیں کسی قسم کی پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ مہرو نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں امی جان، آپ سب نے مجھے اتنا پیار دیا ہے کہ مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں اس گھر میں نئی ہوں۔ سلطانہ بیگم مسکرا دی۔ یہ گھر اب تمہارا اپنا ہے مہرو، اور یاد رکھنا، اگر کبھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو تو بلا جھجک میرے پاس آ جانا۔ مجھے اپنی ساس نہیں، اپنی ماں سمجھنا۔ مہرو کی آنکھیں عقیدت سے بھر گئیں۔ اس کو لگا جیسے اسے اس کی ماں مل گئی۔ شکریہ امی جان، مجھے واقعی لگتا ہے اللہ نے مجھے دوسری ماں عطا کر دی ہے۔ سلطانہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ ہمیشہ خوش رہو بیٹا۔ اسی لمحے باہر سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ خالہ جان، میں آ گئی۔ چند ہی لمحوں بعد ایک نہایت فیشنیبل لڑکی اندر داخل ہوئی۔ ہاتھ میں مہنگا پرس، آنکھوں پر سن گلاسز اور چہرے پر اعتماد سے بھری مسکراہٹ تھی۔ آؤ ماہین، سلطانہ بیگم نے محبت سے اسے گلے لگا لیا۔ ماہین کی نظریں پہلی بار مہرو پر پڑیں۔ اس نے سر سے پاؤں تک ایک نظر اسے دیکھا، پھر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اوہ، تو یہ ہیں ہماری نئی بھابھی۔ مہرو فوراً احترام سے کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماہین نے جواب تو دیا، مگر لہجے میں اپنائیت کم اور غرور زیادہ تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، بھابھی، آپ تو واقعی بہت سادہ ہیں۔ خیر، ہر کسی کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے۔ مہرو اس کے طنز کو سمجھ نہ سکی، وہ صرف ہلکا سا مسکرا دی۔ اتنے ہی میں ایک شوخ آواز پھر پورے ہال میں گونجی، السلام علیکم سب کو۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھیں۔ لمبا قد، دوستانہ مسکراہٹ اور ہلکے پھلکے انداز کے ساتھ حنان اندر داخل ہوا۔ ارے واہ، آخر کار مجھے اپنی بھابھی سے ملنے کا موقع مل ہی گیا۔ وہ سیدھا مہرو کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ السلام علیکم بھابھی، میں حنان ہوں، شہریار کا کزن، دوست اور کبھی کبھی اس کا غیر سرکاری مشیر بھی۔ اس کی بات پر سب ہنس پڑے۔ مہرو بھی پہلی بار کھل کر مسکرا دی۔ وعلیکم السلام، حنان نے ہنستے ہوئے کہا۔ بھابھی، ایک بات پہلے ہی بتا دیتا ہوں، اگر شہریار کبھی آپ کو تنگ کرے نا تو سیدھا میرے پاس آ جانا۔ مہرو ہنس دی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ماہین نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ہاں بھائی، ابھی تو نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ حنان نے فوراً اسے گھورا۔ ماہین، تم ہر بات میں طنز کیوں ڈھونڈ لیتی ہو؟ بھابھی ابھی اس گھر میں نئی ہیں، انہیں آرام سے ایڈجسٹ ہونے دو۔ ماہین نے کندھے اچکا دیے۔ میں نے تو ویسے ہی کہا تھا۔ حنان نے بات بدل دی تاکہ ماحول دوبارہ خوشگوار ہو جائے۔ اسی شام شہریار اپنے کمرے میں آیا تو مہرو بالکنی میں کھڑی ڈوبتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ شہریار آہستہ سے اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ مہرو نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ بس یہی کہ اللہ نے مجھے میری سوچ سے بھی بڑھ کر خوشیاں دے دی ہیں۔ اچھا؟ ہاں، پہلے ابو کی فکر رہتی تھی، پھر شادی کے بعد ڈر تھا کہ نہ جانے کیسا گھر ہوگا، لیکن یہاں آ کر لگتا ہے جیسے سب کچھ مل گیا۔ شہریار نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اور اگر کبھی کوئی تکلیف تمہیں دے، مہرو نے فوراً نفی میں سر ہلایا، جب آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے کسی بات کا ڈر نہیں لگتا۔ شہریار مسکرا دیا، اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ مہرو نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ اگلی شام شہریار اور مہرو لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ سلطانہ بیگم بھی وہاں آ گئی۔ بیٹا، ایک بات کہنی تھی۔ جی امی، کافی عرصہ ہو گیا گھر میں کوئی بزنس پارٹی نہیں ہوئی۔
میں سوچ رہی تھی کہ اس ہفتے ایک شاندار پارٹی رکھ لیتے ہیں، تمہارے تمام بزنس پارٹنرز بھی آ جائیں گے اور اسی بہانے مہرو کا بھی سب سے تعارف ہو جائے گا۔ شہریار نے فوراً کہا، ٹھیک ہے امی، میں ابھی مینیجر کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ ساری تیاریاں شروع کر دے۔ سلطانہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے روک دیا، نہیں، اس بار تیاری ہم کریں گے۔ ہم؟ ہاں، میں اور مہرو، آخر اسے بھی تو اس گھر کی ذمہ داریاں سیکھنی ہیں۔ انہوں نے محبت سے مہرو کی طرف دیکھا، کیوں بیٹا، میرا ساتھ دو گی نا؟ مہرو خوشی سے بولی، جی امی جان، ضرور۔ سلطانہ بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بس پھر طے رہا، اس بار پارٹی کی ساری تیاری ہم دونوں ہی کریں گے۔ مہرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے کیا معلوم تھا، یہی پارٹی اس کی زندگی کی پہلی آزمائش بننے والی تھی۔ اگلی ہی صبح پورا منور ہاؤس غیر معمولی مصروف نظر آ رہا تھا۔ ملازم ایک طرف سجاوٹ میں مصروف تھے تو دوسری جانب کیٹرنگ کمپنی کے لوگ آنے جانے والوں کی فہرست تیار کر رہے تھے۔ مہرو بھی سلطانہ بیگم کے ساتھ ایک ایک چیز کا خیال رکھ رہی تھی۔ امی جان، یہ پھول یہاں اچھے لگیں گے یا ہال کے اندر؟ مہرو نے معصومیت سے پوچھا۔ سلطانہ بیگم نے محبت سے اس کی طرف دیکھا، بیٹا، تمہاری پسند بہت اچھی ہے، جہاں تم مناسب سمجھو وہیں لگوا دو۔ مہرو خوش ہو گئی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سلطانہ بیگم کی ہر مسکراہٹ صرف ایک خوبصورت نقاب تھی۔ اسی دوران ماہین بھی وہاں آ گئی۔ خالہ جان، ساری تیاری تو تقریباً مکمل ہو گئی ہے نا؟ ہاں، بس ایک کام رہ گیا۔ سلطانہ بیگم نے ایک خوبصورت پیکٹ ملازمہ کے ہاتھ سے لیا اور مہرو کی طرف بڑھا دیا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ مہرو نے حیرت سے پیکٹ کھولا۔ اس کے اندر ایک نہایت مہنگا مگر جدید طرز کا گاؤن رکھا تھا، جو اس کے سادہ مزاج سے بالکل مختلف تھا۔ مہرو چند لمحے خاموش رہی۔ امی جان، میں نے تو آج تک ایسا لباس کبھی نہیں پہنا۔ سلطانہ بیگم فوراً مسکرا دی، اسی لیے تو دے رہی ہوں۔ اب تم منور خاندان کی بہو ہو، ہر تقریب میں شخصیت کے مطابق لباس پہننا پڑتا ہے، لیکن کوئی لیکن نہیں، مجھے یقین ہے شہریار تمہیں اس لباس میں دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ مہرو شرما کر خاموش ہو گئی۔ اگر آپ کو پسند ہے تو میں یہی پہن لوں گی۔ سلطانہ بیگم نے اطمینان سے ماہین کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملی اور پھر دونوں نے خاموشی سے نظریں ہٹا لیں۔ شام ہوتے ہی منور ہاؤس روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ ملک کے بڑے بڑے صنعت کار، سیاستدان اور کاروباری شخصیات ایک ایک کر کے پارٹی میں پہنچنے لگے۔ شہریار مہمانوں کے استقبال میں مصروف تھا اور اوپر اپنے کمرے میں مہرو آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں میں واقعی ٹھیک لگ رہی ہوں یا نہیں۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور شہریار اندر آیا۔ اس کی نظر جیسے ہی مہرو پر پڑی، وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ مہرو؟ مہرو گھبرا گئی، کیا ہوا؟ میں اچھی نہیں لگ رہی؟ شہریار اس کے قریب آئے، نہیں، بات وہ نہیں ہے۔ اس نے محبت سے اس کا چہرہ دیکھا، تم ہر لباس میں ہی خوبصورت لگتی ہو، بس مجھے تمہارا سادہ انداز زیادہ پسند ہے۔ مہرو نے دھیمی آواز میں کہا، یہ ڈریس امی جان نے دیا تھا، وہ چاہتی تھیں میں یہی پہنوں۔ شہریار مسکرا دیا، اگر تم نے ان کی خوشی کے لیے پہنا ہے اور تم اس میں کمفرٹیبل ہو تو بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ اس نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا، چلو، سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ دونوں نیچے آئے، کئی نظریں مہرو پر ٹھہر گئیں۔ سب نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا اور کچھ دیر بعد شہریار اپنے غیر ملکی کلائنٹ سے ملنے چلا گیا۔ مہرو تنہا کھڑی مہمانوں سے مل رہی تھی کہ اسی وقت ماہین اپنی 3-4 دوستوں کے ساتھ اس کے قریب آ گئی۔ ایک دوست نے مہرو کو اوپر سے نیچے تک دیکھ کر کہا، اوہ، یہی ہیں شہریار کی وائف؟ ماہین نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی، جی، ہماری بھابھی ہیں۔ دوسری لڑکی نے مصنوعی حیرت سے کہا، مجھے لگا تھا منور خاندان کی بہو کا ڈریسنگ سینس کچھ اور ہوگا۔ یہ ڈریس کتنا منفرد لگ رہا ہے تم پر، سچ میں تم جیسی کو بولڈ انداز اپناتے دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے۔ یہ سن ماہین نے اپنی سہیلی کو آنکھ ماری اور فوراً بات سنبھالنے کا ڈرامہ کیا، ارے نہیں بھابھی، ابھی نئی ماحول میں آئی ہیں تو آہستہ آہستہ سب سیکھ جائیں گی۔ تو سب لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ مہرو کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ مانند پڑنے لگی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید ان کا نشانہ وہی ہے۔ یہ سب سن کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جیسے ہی وہ وہاں سے پلٹنے لگی،
اسی لمحے پیچھے سے ایک مضبوط آواز گونجی، اگر باتیں ختم ہو گئی ہوں تو اب میری بیوی کو سانس لینے کی اجازت بھی دے دو۔ سب نے چونک کر مڑ کر دیکھا تو شہریار ان کے پیچھے کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر پہلی بار ناراضی صاف دکھائی دے رہی تھی، جس سے ماہین بھی کانپ گئی۔ شہریار، وہ ہم تو بس مذاق کر رہے تھے۔ شہریار آگے بڑھا اور اس نے مہرو کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ مہرو نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے اپنی بیوی کے ذوق کا مذاق اڑاتے ہوئے سنا ہے۔ اس نے ماہین کی دوستوں کی طرف دیکھا۔ حیرت ہے تم لوگوں کی پاس اتنے مہنگے کپڑے خریدنے کے لیے پیسے ہیں لیکن تمیز خریدنے کے لیے نہیں ہے۔ وہ مہرو کی طرف مڑا اور اسے کندھوں سے اپنے سامنے کرتے کہا، تم اس ڈریس میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ مہرو کا ہاتھ تھام کر سب کے سامنے سے اسے لے گیا۔ حال میں سناٹا چھا گیا۔ ماہین کا چہرہ ذلت سے سرخ ہو گیا تھا۔ سلطانہ بیگم جو یہ سب دور سے دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ وہ نہیں تھا جو انہوں نے سوچا تھا۔ شہریار مہرو کو وہاں سے نکال کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی پارٹی کا شور مکمل طور پر ختم ہو گیا اور کمرے میں گہری بھاری خاموشی چھا گئی۔ مہرو اب بھی اس ذلت کے اثر سے کانپ رہی تھی۔ وہ سیدھا بیڈ پر جا بیٹھی اور اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر سسکنے لگی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، میں آپ کے قابل ہی نہیں ہوں۔ میں اس کلاس شہریار جو اب تک دروازے کے پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اس کی یہ بات سن کر اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا دیے۔ نہیں، اس کی آواز اس بار گہری اور جذبات سے بھاری تھی۔ اس نے مہرو کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جہاں آنسوؤں کا سمندر تھا۔ تم ان لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لگاؤ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ تم اس ڈریس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نہیں، شاید میں تمہارے قابل ہی نہیں ہوں۔ یہ پہلا اعتراف تھا، یہ اقرار تھا کہ اس نے اسے سمجھنے میں غلطی کی۔ مہرو نے اس کی آنکھوں میں وہ دیکھا جو اس نے صرف اپنے خاکوں میں دیکھا تھا، ایک ٹوٹا ہوا تنہا انسان۔ اس نے نرمی سے مہرو کے آنسو پوچھے۔ اس کے انگوٹھے اس کے گالوں پر رکے۔ اس کی آنکھیں ایمان کے ہونٹوں پر مرکوز تھیں۔ وہ جذبات جو اس نے پارٹی میں سب کے سامنے روکے تھے، اب ایک آتش فشاں کی طرح پھٹنے کو تیار تھے۔ اس نے دھیرے سے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھے۔ مہرو کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ یہ لمس ایک معافی تھی۔ شہریار کا لمس اس کے ماتھے سے ہوتا ہوا اس کی بھیگی پلکوں پر آیا، اس کے آنسوؤں کے نمکین ذائقوں کو چکھتا ہوا، پھر اس کے گالوں پر اور آخر کار اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر آ کر ٹھہر گیا۔ وہ ایک نرم تلاش کرتا ہوا بوسہ تھا جس میں محبت اور ایک انجانہ جذبہ تھا۔ مہرو، جس نے کبھی مرد کے لمس کا یہ پہلو نہیں دیکھا تھا، اس کی باہوں میں پگھلنے لگی۔ شہریار کا لمس اب نرم نہیں رہا، اس میں ایک شدت آ گئی، ایک ملکیت کا احساس، جسے وہ دنیا کو بتا رہا ہو کہ یہ عورت صرف اس کی ہے۔ اس نے مہرو کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور ان کے درمیان ہوا کا فاصلہ بھی ختم ہو گیا۔ شہریار نے اس بھڑکیلے چبھنے والے لباس کو دیکھا اور اس کے ہاتھ لباس کے مہرو نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں شرم اور ایک خوف تھا، لیکن شہریار نے اس کا ہاتھ تھام کر چوم لیا۔ اس رات مزاحمت کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ مہرو کے جسم پر وہاں رکے جہاں لباس کی چبھن سے سرخ نشان پڑ گئے تو اس نے نشانوں کو چوما، ہر نشان کے ساتھ جیسے وہ اس ذلت کو مٹا رہا ہو جو مہرو نے سہی تھی۔ مہرو کی سسکی نکل گئی۔ مہرو وہ تھی جس نے اس کی روح کو دیکھا تھا اور آج وہ اس کی روح کو چھو رہا تھا۔ اس نے مہرو کے وجود کے ہر حصے کو ایسے دریافت کیا جیسے وہ کوئی نایاب خزانہ ہو، اور مہرو نے اپنی تمام تر شرم و حیا کے باوجود خود کو اس شخص کے حوالے کر دیا جس کی آنکھوں کی تنہائی نے سے اسے انجانے میں محبت ہو گئی تھی۔ اور اس رات وہ دونوں ایک دوسرے کے ہو گئے کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی انہیں الگ نہیں کر سکتی تھی۔ صبح کی پہلی کرن جب کمرے میں داخل ہوئی تو شہریار کی آنکھ کھلی۔ یہ اس کی عادت کے خلاف تھا، وہ ہمیشہ الارم سے پہلے اٹھتا تھا، لیکن آج اس کے وجود پر ایک پرسکون نیند کا خمار تھا، ایک ایسی آسودگی جس سے وہ واقف نہیں تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، مہرو اس کے بازو کے حلقے میں اس کے سینے پر سر رکھے بے خبر سو رہی تھی۔
رات کے شدید جذبات اور محبت کے بعد اس کے چہرے پر ایک معصوم سکون تھا۔ شہریار اسے دیکھتا رہا۔ یہ وہ لڑکی تھی جو اس کی زندگی تھی، اور آج وہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت رنگ بن چکی تھی۔ مہرو نے نیند میں ہی آنکھیں کھولیں اور شہریار کو خود کو اس طرح دیکھتے پا کر ایک دم ٹھٹک گئی۔ وہ شرم سے سرخ ہو کر اٹھنے ہی لگی، لیکن شہریار نے اسے اپنی باہوں میں مضبوطی سے بھر لیا۔ گڈ مارننگ، اس کی آواز میں صبح کی نرمی تھی۔ مہرو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بمشکل مسکرائی۔ صبح بخیر۔ وہ اٹھا اور باتھ روم جانے کے بجائے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا۔ ملازمہ کی آواز آئی، جی سر، آج ہم ناشتہ روم میں کریں گے، آپ تھوڑی دیر تک لے آنا۔ اوکے سر۔ شہریار نے ریسیور رکھا تو اس کی نظر مہرو پر پڑی، جو شرم اور محبت کے ملے جلے تاثرات سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شہریار اس کی طرف متوجہ ہوا کہ مسز شہریار منور، اب آپ کیسی ہیں؟ یہ سنتے ہی مہرو نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب کیسی؟ ویسی ہی ہوں جیسی کل تھی آپ کی بیوی۔ اس دن کے بعد منور مینشن کی فضا بالکل ہی بدل گئی۔ اگلی ہی صبح ناشتے کی میز پر شہریار، مہرو اور سلطانہ بیگم ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ ملازم ناشتے کی چیزیں میز پر سجا رہے تھے۔ شہریار نے جوس کا گلاس اٹھایا اور خود اپنے ہاتھ سے مہرو کے سامنے رکھ دیا۔ یہ لو، پہلے جوس پی لو، مہرو نے شرماتے ہوئے کہا۔ میں خود لے لیتی، مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی پلیٹ میں پراٹھا اور آملیٹ بھی رکھ دیا۔ اور یہ بھی ختم کرنا ہے، ورنہ بعد میں پھر کہو گے کہ بھوک لگ رہی ہے۔ مہرو بے اختیار مسکرا دی۔ شہریار، آپ بھی نہ۔ سلطانہ بیگم خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی جنم لے چکی تھی۔ اتنے میں تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ گڈ مارننگ۔ ماہین ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ وہیں رک گئی۔ شہریار اپنی بیوی کی پلیٹ میں ناشتہ رکھ رہا تھا۔ ماہین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم شہریار؟ شہریار نے پرسکون انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ تم خود اسے کھانا سرو کر رہے ہو۔ شہریار ہلکا سا مسکرایا۔ تو اپنی بیوی کا خیال رکھ رہا ہوں، اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ ماہین کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ماہین نے غصے سے سلطانہ بیگم کی طرف دیکھا، لیکن سلطانہ بیگم نے فوراً اپنا لہجہ نرم کر لیا۔ کیا ہوا ماہین؟ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ ناشتہ کر لو۔ ماہین نے بمشکل اپنی ناراضی چھپائی۔ نہیں خالہ، میرا دل نہیں ہے، اور اتنا کہہ کر وہ پلٹی اور تیز قدموں سے وہاں سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی سلطانہ بیگم کی نظریں چند لمحوں کے لیے جھک گئیں۔ وہ جانتی تھی ان کی پہلی چال بری طرح ناکام ہو چکی تھی۔ شہریار اب پہلے سے زیادہ مہرو کو وقت دینے لگا تھا۔ کبھی وہ اچانک دوپہر کے کھانے کے لیے گھر آ جاتا، چلو آج لنچ ہم ساتھ کریں گے۔ کبھی شام ہوتے ہی اسے لانگ ڈرائیو پر لے جاتا، اور کبھی دونوں ساتھ شاپنگ کرتے، تو کبھی شہر کے کسی پرسکون کیفے میں بیٹھ کر گھنٹوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے۔ مہرو کی مسکراہٹ اب پہلے سے بھی کہیں زیادہ کھلنے لگی تھی۔ سلطانہ بیگم کی بے چینی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں بیٹھی خاموشی سے سوچ رہی تھی، نہیں، صرف ماہین کے تن سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر شہریار ہر بار مہرو کا ساتھ دیتا رہا تو میں کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکوں گی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ اب مجھے کوئی ایسی چال چلنی ہوگی جس سے شہریار کا اعتماد ہی مہرو سے اٹھ جائے۔ انہی دنوں مہرو کی طبیعت بھی کچھ بدلنے لگی۔ کبھی اسے اچانک چکر آتے، کبھی صبح اٹھتے ہی متلی محسوس ہوتی۔ ایک صبح مہرو کچن میں کھڑی تھی کہ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اگر سلطانہ بیگم اسے بروقت نہ سنبھالتی تو شاید وہ زمین پر گر جاتی۔ ارے مہرو، سلطانہ بیگم نے اسے سہارا دیا، تمہاری طبیعت کئی دنوں سے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ پتہ نہیں امی جان، شاید کمزوری ہے۔ نہیں، بات صرف کمزوری کی نہیں لگتی، تیار ہو جاؤ، میں خود تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ چند گھنٹوں بعد ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے رپورٹ بند کی اور مہرو کی طرف دیکھا۔ مبارک ہو مسز شہریار۔ مہرو نے بے اختیار ڈاکٹر کو دیکھا۔ آپ ماں بننے والی ہیں۔ چند لمحوں کے لیے مہرو کو یوں لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر آئے۔ اس نے فوراً مڑ کر سلطانہ بیگم کو دیکھا۔ امی جان، آپ نے سنا؟ سلطانہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔
مگر اندر ہی اندر ان کے قدموں تلے جیسے زمین نکل گئی تھی۔ اگر مہرو اس گھر کے وارث کی ماں بن گئی تو پھر اسے اس گھر سے نکالنا پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ یہ خیال ان کے ذہن میں بجلی کی طرح چمک گیا، لیکن اگلے ہی لمحے انہوں نے اپنے جذبات چھپا لیے۔ وہ آگے بڑھی، مہرو کو گلے لگایا اور محبت سے اس کے ماتھے کو چوما۔ مبارک ہو بیٹا، اب اپنا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنا، آپ دادی بننے والی ہیں، مہرو نے خوشی سے کہا۔ سلطانہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ ہاں، اور اس سے بڑھ کر خوشی میرے لیے اور کیا ہوگی۔ شام کو جیسے ہی شہریار آفس سے واپس آیا تو وہ سیدھا اپنے کمرے میں ہی چلا گیا۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے دیکھا مہرو خاموشی سے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا بات ہے، آج میری بیگم کچھ زیادہ ہی خاموش لگ رہی ہے۔ مہرو آہستہ سے اٹھی، اس کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ دیا۔ آپ بابا بننے والے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے شہریار جیسے ساکت رہ گیا۔ کیا سچ؟ مہرو نے اس بات میں سر ہلایا اور اگلے ہی لمحے شہریار نے خوشی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے مہرو۔ اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ آج تم نے مجھے دنیا کا سب سے امیر انسان بنا دیا ہے۔ مہرو مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں باپ بننے والا ہوں، میں یقین نہیں کر سکتا۔ اس نے اسے نیچے اتارا اور اس کے ماتھے، اس کی آنکھوں، اس کے گالوں، ہر جگہ اسے چومنے لگا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خبر ہے مہرو، تم نے مجھے سب کچھ دے دیا۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے پیٹ پر کان لگا دیا۔ ہیلو، کیا تم سن رہے ہو؟ میں شہریار منور ہوں، تمہارا بابا۔ مہرو اس کی دیوانگی دیکھ کر ہنستی رہی۔ اب وہ صرف شوہر نہیں، ایک باپ بننے والا تھا۔ وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا۔ اس نے اسے آرٹ اسکول جانے سے بھی منع کر دیا تھا۔ ان کی محبت اب عروج پر تھی، لیکن جب وہ اپنے کمرے میں اپنی محبت کی دنیا بسا رہے تھے تبھی سلطانہ بیگم کے کمرے میں خوفناک سازش جنم لے رہی تھی۔ ماہین غصے سے ٹہل رہی تھی۔ خالہ، آپ کچھ کرتی کیوں نہیں؟ وہ تو بچہ بھی لے آئی، اب شہریار اس مڈل کلاس کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ سلطانہ بیگم جو اب تک خاموش تھی، ان کی آنکھوں میں ایک سرد چمک تھی۔ بچہ، یہی بچہ تو اسے اس گھر سے نکالے گا۔ شہریار کو لگتا ہے کہ یہ رشتہ محبت سے جڑا ہے، لیکن میں اسے دکھاؤں گی کہ یہ رشتہ بھروسے کی ایک کچی ڈور سے بندھا ہے، اور اس ڈور کو کاٹنے کا انتظام میں نے کر لیا ہے۔ ماہین نے نہ سمجھتے ہوئے انہیں دیکھا۔ سلطانہ بیگم مسکرائی۔ شہریار کا بھروسہ توڑنے کے لیے اس کے سب سے مضبوط ستون، اس کے سب سے قریبی دوست حنان کو ہی استعمال کرنا پڑے گا۔ ماہین نے بے یقینی سے اپنی خالہ کو دیکھا۔ حنان؟ خالہ، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ شہریار حنان پر اندھا بھروسہ کرتا ہے۔ وہ اس مہرو کو اپنی بہن مانتا ہے، وہ اس سازش میں کیوں شامل ہوگا؟ سلطانہ بیگم کی آنکھوں میں ایک سرد چمک تھی۔ وہ مسکرائی۔ یہی تو سارا کھیل ہے میری بھولی بھانجی، بھروسہ جتنا اندھا ہو، ٹوٹتا اتنا ہی زور سے ہے۔ حنان شامل نہیں ہوگا، اسے استعمال کیا جائے گا۔ ہمیں بس ایک لمحے کا انتظار کرنا ہے، ایک ایسا لمحہ جب شہریار گھر پر نہ ہو اور حنان گھر پر ہو، ایک ایسا لمحہ جسے اگر صحیح زاویے سے قید کر لیا جائے تو وہ محبت کو ہمیشہ کے لیے نفرت میں بدل دے گا۔ اگلے چند ہفتے مہرو کی زندگی کے خوبصورت دن تھے۔ شہریار اب